بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو آواز، ویڈیو اور سلائڈس کلیئر نظر آ رہی ہیں۔ آئیے ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 اشارہ سی، اس کے اندر ہم 2 آیات پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 81 اور 82۔ اس وقت ہم صفحہ نمبر 11 پر ہیں اور اس کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے چوتھے اشارے پر ہمیں، اس سے تیسرے اور چوتھے اشارے پہ ہم ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم جو آیات پڑھ چکے ہیں ان کے اشارے، جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، آگ صرف چند دن۔ آج جو 2 لیسن ہم پڑھیں گے اس کے اشارے ہیں قاعدہ آگ اور جنت کا، اور میثاق بنی اسرائیل۔ شارٹ میں اگر ہم ان کو کہیں تو جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، یہ 4 اشارے ہیں۔ یہ 2 آیتیں جو ہم پڑھیں گے 81 اور 82، ان کے لیے اشارہ ہے قاعدہ آگ اور جنت کا، یعنی کہ جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کون رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کون جائے گا، یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ کنٹینیوشن پچھلی آیت سے اس طرح ہے کہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مسکنسیپشن ان کا تھا یہودیوں کا کہ جی ہم تو جائیں گے ہی نہیں جہنم میں، اور اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے، آگ ہمیں صرف چھوئے گی، کچھ ہوگا نہیں ہمارا۔ تو اس ان کا جو غلط فہمی تھی یا گمراہی تھی، اس کی سخت الفاظ میں تردید کی گئی ہے کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کوئی اس دھوکے میں نہ رہے۔ اور اب اس آیت میں جو اسباق ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہمیشہ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ نئے الفاظ جو ہم نے سیکھنے، آج صرف 2 نئے لفظ ہیں بس، وہ بھی پہلی لائن ہے، باقی سب الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا یہ، الحمدللہ۔ تو آئیے ہم پہلے اس آیت کو سن لیں، اس کے بعد ترجمہ اور پھر تشریح کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، پس یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، بلا۔ بلا میرا خیال ہے ہمیں پہلی دفعہ آیا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھا ہے، تو بلا کا معنی اور مفہوم دونوں نوٹ کر لیں کہ بلا وہاں پر آتا ہے جہاں پہ پہلے جو بات کہی گئی ہے اس کی بالکل اس کی تردید کی جا رہی ہے نہیں، اور یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جس کا جواب ہاں کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے وہاں پہ آتا ہے جب یوم الست، جب تمام روحوں سے وعدہ لیا جا رہا تھا، تو وہاں پہ وہاں پہ تھا الستُ بربکم، تو جواب کیا سب نے دیا؟ قالو بلا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بلا کو اس سے ہم یاد بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم سب، ابھی ہمیں یاد نہیں ہے مگر ہم سب یہ بلا کہہ کر کے آئے ہوئے وہاں پہ، تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جواب ہے کہ جس سے نہیں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ۔ اب دیکھیں من ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جس نے کسبہ کمایا، یہ فعل میں ہم جائیں گے تو دیکھ لیں گے اس کو
کیسے کیا اس کی گردان بنتی ہے؟ سیئتن، کوئی برائی. اب یہ دیکھیں دو زبر کے ساتھ آئے، سیئتن نہیں ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کسی ون میں جب ہم نے سیئات اور حسنات پڑھا تھا وہاں پہ، تو یہ برائی ہے. اور کیونکہ دو زبر کے ساتھ ہے تو یہ گرامر میں آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے کہ ہاں کیوں دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی برائی. وَأَحَاطَتْ، وا جو ہے اور ہو گیا احاطت. احاطہ یحیطو بھی ابھی ہم نے شاید نہیں پڑھا ہے گرامر میں، مگر یہ کس باب سے ہے؟ یہ باب افعال سے ہے. احاطہ یحیطو اور احاطتن، احاطتن یہ اس کا مصدر ہے، ہم دیکھ لیں گے باب افعال سے. اس کے بعد ہے بیہی سے اس کو، خطیئتہ، خطیئتن اس کی برائی، اور خطا سے خطا یختا، یہ بھی ہم آج گرامر میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ کس کی بدلی ہوئی فارم ہے. یہ اخطا یختی ہے میرا خیال ہے. ہاں خطیئتن، اس کے ساتھ خطیئتہ ہو ضمیر لگ گئی تو اس کی خطائیں، ٹھیک ہے نا. پس اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کون؟ اصحاب النار. اصحاب کسی ون سے ہم پڑھ چکے ہیں، صاحب کی جمع اصحاب، اور النار آگ ہو گئی. ہم فیہا خالدون، یہ میں نے اس دن نہیں بتایا تھا کہ یہ ہم جب آتا ہے تاکید کے لیے کہ وہی لوگ ہیں. فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. خالدون کہاں سے آیا ہے یہ بھی ہم گرامر میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے قانون کو بیان کرتی ہے جو بالکل انصاف پر مبنی ہے. شرک اور برے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. برے کام کرنے والے لوگ برائی کا نتیجہ جانتے ہیں پھر بھی وہ برائی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انہیں ان کے گناہوں کے انجام سے غافل کر دیتا ہے. اور یہ ہم آج کل عام طور پہ اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں. ہم سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے قبر میں نہیں جانا ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اور آس پاس ہے، ٹھیک ہے نا، ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہے یہ چیز. تو یہ شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اس طرح سے آنکھوں میں پردہ ڈال دیتا ہے، غفلت میں ڈال دیتا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے. اس کے لیے پھر ہم لاجک بھی لے آتے ہیں، تمام ہر قسم کی توجیحات بھی آ جاتی ہیں، اس کے لیے جسٹیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو برے کام کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے. اب جس نے بچنا ہے وہ بچ لے. حدیث جو ڈاکٹر صاحب اس میں لے کر کے آئے مسند احمد کی ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی لاپرواہی نہ برتی جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور معمولی گناہوں سے بچو. چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے نچلے حصے میں پڑاؤ ڈالیں اور ایک شخص کچھ لکڑیاں لائے اور ایک شخص کچھ اور لکڑیاں لائے اور اس طرح انتظام کر کے وہ اپنا کھانا پکا لیں. کچھ گناہ بظاہر ایسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جب وہ سب مل جاتے ہیں اور انسان سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوتی ہے تو وہ اسے برباد کر دیتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں یار چھوٹا گناہ ہے، مگر نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے بھی جمع ہو کر کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا تنکا تنکا جو ہے وہ مل کر کے ہاں پورا پہاڑ بن سکتا ہے. تو اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے ہمیں، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کہ یہ نہیں سمجھیں کہ چھوٹے گناہ ہیں چھوٹے گناہ، ہاں جو کبیرہ گناہ ہے ان سے تو ہر صورت میں بچنا ہی ہے، مگر چھوٹے چھوٹے بھی جمع ہو کے اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ ان کو بھی ان سے بھی چھٹکارا مشکل ہو جائے. تو یہ آیت ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں اسی اشارے کی، اور اس کو بھی پہلے ہم سن لیں پھر لفظی اور بامحاورہ ترجمہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھ لیں. اور
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مشکل الفاظ تو اس میں سے کوئی بھی نئے نہیں ہیں، سب ہمیں آتے ہیں۔ والذین، اور وہ سب جو آمنو، آمنہ یؤمنو کی گردانہ میں پوری آتی ہے، اور ہو گیا عاملو، ان سب نے عمل کی۔ جب QC1 میں آپ نے یہ والا حصہ آیت کا پڑھا تھا، اس وقت تو شاید ہم نے یہ افعال بھی نہیں پڑھے تھے اور اس کی ترکیب بھی ہمیں نہیں پتہ تھی۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ آمنو ہے، وہ سب ایمان لائے، اور عاملو، ان سب نے عمل کیے۔ کون سے عمل کیے؟ الصالحات۔ اچھا، صالحاتی جو ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی فکر ہو کہ یہ مؤنث کیوں آ گئی، تو یہاں پہ اصل میں کچھ چیز چھپی ہوئی ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے یہ مؤنث ہو گیا۔ یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے جب ہم آیات کی ترکیب میں آئیں گے کہ یہ یہاں پہ محذوف کیا چیز ہے، چھپی ہوئی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ صالحات جو ہے یہ مؤنث آ گیا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، وہاں پہ تھا اولئک اصحاب النار، اور یہاں پہ اولئک اصحاب الجنہ۔ تو فارمولا بڑا کلیئر بتا دیا گیا بھائی کہ آگ کس کے لیے اور جنت کس کے لیے۔ قاعدہ، اب جس نے جو چیز کمانی ہے وہ اس دنیا میں کما لے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو چند دن والی بات تھی، وہاں پہ دونوں میں اس کی تردید ہو گئی کہ ہمیشہ رہنا جو ہے وہ جنت پہ بھی اور جہنم میں بھی کن لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک منصفانہ قانون کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح ایمان اور نیک اعمال ہمیشہ کی جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ صحیح ایمان کیا ہے؟ قرآن سنت کے مطابق ایمان لانا اس پر، اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، اور تقدیر یعنی قضاء اور قدر کے اوپر۔ نیک اعمال، جو قرآن سنت کے مطابق یہ چیزیں نیک اعمال میں شامل ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے مین چیزیں جو ہمیں بتائی ہیں یہاں پہ عبادات ہو گئیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، دل کی عبادتیں، عقیدہ، اخلاص، تقوی، اللہ کی محبت، اس پر بھروسہ، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان، ہر وقت اللہ کی یاد اور دل میں اس کا ڈر وغیرہ۔ زبان کی عبادتیں یعنی ذکر، تلاوت، نصیحت کرنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کی مدد اور رہنمائی وغیرہ۔ اخلاق جیسے سچ بولنا، امانت داری کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف پسند ہونا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا، اور نرمی برتنا۔ معاملات میں آ جائیں، حلال کمانا اور حرام سے بچنا۔ معاشرت، ماں باپ، گھر کے افراد، رشتہ داروں، پڑوسیوں، کمزور لوگوں اور عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جہاں تک جس کی توفیق ہو۔ دعویٰ، سارے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا۔ الحمدللہ یہ والی آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم ان دونوں آیات کا ایک دفعہ ترجمہ ملا کر کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس اشارے سے بات کلیئر ہو جائے ہمارے ذہن میں۔ آیت نمبر 81، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، پس یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 82، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسباق، دعا اور پلان۔ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ یہ وہ دو سبق جو ڈاکٹر صاحب نے ان آیات سے لکھے۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان کو پڑھنے کے بعد؟ اے اللہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں میری مدد فرما، اس بات سے میری حفاظت فرما کہ میں کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جو ہیں ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہوں گا۔ اسماء، افعال
جو ان آیات میں آئے ان کو دیکھ لیں. سب سے پہلے 3 حروف والے سیئتن کا سبا کیوں نہیں دیا؟ دینا چاہیے تھا. چلیں خیر. سیئتن اس کی جمع ہے سیئاتن. ٹھیک ہے نا. کسبہ اچھا فعل میں آئے گا. ابھی ہم اسما دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد خطیئتن خطیئاتن. ٹھیک ہے نا. اس کی جمع ہو گئی. اس کے بعد اصحاب صاحب کی جمع یہ ہمیں پہلے سے آتا ہے جنتن اور اس کی جمع ہوتی ہے جناتن. یہاں پہ یاد دہانی ایک دفعہ پھر کرانے کے لیے ہم نے یہ ایڈ کیا ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو یہ ایک دفعہ پھر ریکال کر لیں کہ ہم صحیح، یہ پچھلے کلاس میں کسی نے سوال پوچھا تھا، تو صحیح ہم ان کو کہیں گے جس میں نہ جس کے مادے کے حروف میں نہ واو آ رہا ہے، نہ یا ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ڈبل حروف ہیں. اور معطل ہم ان کو کہیں گے جن کے مادے کے حروف میں واو یا آئے گی اور الف نظر آ سکتا ہے. الف ہوگا نہیں، مادے کے حروف میں نہیں ہے نا الف. ٹھیک ہے، نظر آ سکتا ہے الف، مگر وہ اصل میں مادے کے حروف میں نہیں آئے گا. مادے کے حروف جب بھی دیکھیں گے اس میں واو یا ہی آئی ہوگی. پھر محموز ہم ان کو کہتے ہیں جو حمزہ والے ہیں. اور اس کے بعد مضاعف جو ڈبل حروف والے، ابھی تک ہم ان کو پڑھتے آ رہے ہیں، اس کا نام بھی آپ سیکھ لیں. تو صحیح تو ہم نے بتا دیا تھا کہ جو ابواب ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں صحیح افعال کے، انہی ابواب میں سے آ رہے ہوتے ہیں، چاہے ثلاثی مجرد ہوں یا مزید فی والے ہوں. معطل میں ہم نے پڑھ لیا کہ کمزور والے. تو اس میں معطل میں جو 3 قسمیں ہیں موٹی موٹی سی، وہ ہم نے یہ پڑھی کہ سب سے پہلے معطل میں جس کے شروع میں کمزور آ رہا ہوگا اس کے لیے ایک نام ہے مثال. اس کے بعد درمیان میں کمزور آ رہا ہوگا اس کا نام ہے اجوف. اور آخر میں جس کے کمزور آ رہا ہوگا وہ ہے ناقص. تو یہ 3 نام ہیں. آپ کے سلیبس میں نہیں ہے مگر میں نے ابھی نہیں آگے جا کے ابھی فی الحال یہی بتا دیے ان کو کافی ہے. سلیبس میں یہ بھی نہیں ہے، لوگ پریشان نہ ہو جائیں نا اس لیے. ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں ان کے نام جو ہے آپ نے جو بتایا. یہ آپ دوبارہ سن لیجئے گا اس کو. ٹھیک ہے. اس میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں میں وہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو 3 قسمیں ہم نے بتائی نا، جیسے مثال ہم نے جس کو کہا تو اس کے شروع میں یا تو واو ہوگی یا ہوگی. اسی طرح پھر دوسرا نام جس کو ہم نے اجوف کہا اس کے بھی شروع میں یا تو واو ہے یا ہے، اور جس کو ہم نے ناقص کہا اس کے بھی آخر میں واو ہے یا ہے. محموز میں بھی اسی طرح ہے. حمزہ یا تو شروع میں آ رہی ہوگی، 3 حروف والے ہیں تو مادے کا پہلا حرف حمزہ ہو سکتا ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے ہمارا اخذہ وغیرہ. اسی طرح درمیان میں کمزور ہو سکتا ہے جیسے سعالہ وغیرہ ہم نے پڑھ لیا. اور اسی طرح درمیان میں حمزہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے سعالہ وغیرہ پڑھا. اور پھر آخر میں حمزہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی کچھ نام ہیں جو آپ آگے جا کر کے پڑھیں گے. ویسے نام ان کے آسان ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ شروع میں حمزہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے محموز. ہاں ہم محموز بال فا کہہ دیتے ہیں کہ فا کلمے کی جگہ حمزہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر محموز العین ہوگا، فا عین لام میں عین کی کلمے کی جگہ حمزہ آ گیا. اور پھر محموز اللام آ گیا، یعنی کہ لام کلمے کی جگہ آخری جگہ پہ حمزہ آ گیا. یہ نام بھی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، ابھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جا کر کے سیکھ لیجیے گا اس کو. اور مضاعف تو ہم نے بتا دیا کہ اس میں مادے کے جو حروف ہوں گے اس میں ایک حرف شد کے ساتھ آ رہا ہوگا. تو اصل میں 3 ہی ہوں گے مگر ایک ریپیٹ ہو رہا ہوگا. تو اس کو ایک دفعہ پکا کر لیں تاکہ آئندہ پھر ہمیں پرابلم نہ ہو. اس کورس میں تو آپ نے QC5 میں بھی یہ نہیں پڑھنا ہے، شاید 6 میں جا کر کے ہم پڑھائیں گے آپ کو. مگر چونکہ آپ لوگ اب یہاں تک ماشاءاللہ 4 تک پہنچ گئے تو کچھ اور لوگ دوسرے کورسز بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے اساتذہ سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیٹ پہ دوسری ریسورسز سے بھی استفادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کتابیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کان میں ضرور ڈال دیے جائے یہ اصطلاحات بھی، تاکہ کہیں سنیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو، یہ والا لیسن کھول کر کے فوراً چیک کر لیں گے اگر بھول بھی جائیں گے تو۔ چلیں آگے، اب افعال کی طرف آ رہے ہیں۔ 3 حروف والے صحت مند، سب سے پہلے ہے کسبا، باب درابا سے ہوگا، کسبا یکسبو، اکسب، کاسب، مکسوب اور کسبن، کاسب کمانے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عملو، ہمیں آتا ہے کسی ون سے ہم پڑھ چکے ہیں، باب سمیع سے عملہ یعملو، اور خالدون یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ہے خلدا یخلدو، باب نصرہ سے ہے اور خلد اس کا مصدر ہے۔ اس آیت میں، ان دونوں آیات میں کوئی کمزور فعل نہیں ہے، چلیے تو اچھا ہو گیا۔ ثلاثی مجرد کا کمزور، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید فی میں دیکھ لیتے ہیں، احاطت، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ احاطہ یحیطو، لیسن کے درمیان میں بتایا تھا احاطتن، باب کون سا ہے؟ یہ باب افعال ہے، وزن مگر اس کا اسلم یسلمو نہیں ہے، بلکہ اس کا وزن تھوڑا سا مختلف ہے۔ اور کیوں مختلف ہے؟ آپ دیکھیں اس کے مادے کے حروف میں کمزور حرف آ گیا۔ اس وزن پہ آپ نے جو پڑھا تھا یہ کس کے وزن پہ ہے؟ یہ ہے ارادہ یریدو کے وزن پہ۔ اگر آپ ریکال کر لیں کہ اسی 3 میں آپ نے جب باب افعال کے کمزور والے فعل پڑھے تھے تو وہاں پہ ہم نے ارادہ یریدو پڑھا تھا۔ تو اب اگر ارادہ یریدو کی گردان آپ کو آتی ہے تو آپ کو یاد ہے کہ اس کے اندر ہم نے ارادہ یریدو اور ارادتن پڑھا تھا اس کا مصدر۔ اب اس سے آسان ہو جائے گا کہ احاطہ یحیطو سے احاطتن اس کا مصدر ہو گیا۔ تو یہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا وزن بھی مختلف ہو گیا، اسلامہ یسلمو وزن نہیں ہے اس کا، اور اس کا مصدر بھی پھر تھوڑا سا مختلف ہو گیا، اسلام والے وزن پہ نہیں ہے بلکہ ارادتن والے وزن پہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ باب اور وزن کو پہچانیں، ورنہ آپ کنفیوز ہی ہوتے رہیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں حمزہ سین لکھا ہوا ہے پلس، تو آپ اسلمہ یسلمو کی طرف جا رہے ہوں گے، اور یہ اسلمہ یسلمو سے آپ کی گردان تو نہیں بنتی ہے۔ تو اس لیے کمزور کے لیے ریفرنس فعل یاد رکھنا ہمیشہ ضروری ہے، اور اس ریفرنس فعل کی گردان آپ کو آنی چاہیے۔ اب جیسے یہاں پر اگر احاطہ، احاطت آ گیا، مؤنث کا صیغہ ہے، ہوا احاطہ یا احاطت، تو یہ مؤنث کا صیغہ کس باب سے آیا ہے اس کو کال کرنے کے لیے آپ کو ارادہ یریدو اگر یاد رہے گا تو بہت آسان ہے کہ باب افعال ہے، وزن ارادہ یریدو ہے، اور اس کی پوری گردان آپ کر سکتے ہیں۔ احاطہ یحیطو، احط، محیطن، محاطن، احاطتن۔ آمن یؤمنو آپ کو آتا ہے، پچھلے لیسن میں بھی ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پہ یہ والا پارٹ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ 5 منٹ ہیں ابھی تقریباً مغرب میں، تو میرا خیال ہے ہم یہاں پہ بریک کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مغرب کے لیے ہمیں کتنا ٹائم رکھنا چاہیے؟ 6:55 تک میرا خیال ہے ہمیں مغرب پڑھ لینی چاہیے، اور 7 بجے پھر ہم اپنا لیسن شروع کر لیتے ہیں، کافی ٹائم ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ چلو، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیسن کی سلائیڈیں، ویڈیو اور آواز ٹھیک آ رہی ہوگی۔ جو لوگ آن لائن ہیں اس میں سے کوئی کنفرم کر دے گا مجھے؟ ٹھیک ہے سر، آپ بالکل صحیح آ رہی ہے۔ بس کوئی ایک جواب دے دے تو مجھے بھی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، ورنہ میں ڈاؤٹ میں ہی رہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔
تو آئیے شروع کرتے ہیں. مجھے ویڈیو بھی کنفرم کر دیے گا کہ ویڈیو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک آ رہی ہے سر, A1 ٹھیک ہے. چلیں, تو ہم نے جہاں پہ اسٹاپ کیا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں گرامر میں, اور انٹروڈکشن تو ہم کر چکے ہیں, لہذا آگے چلتے ہیں. پہلے پچھلے ہفتے میں ہم نے ضمائر کے مؤنث والے صیغے اور پھر مؤنث کے فعل کا ٹیبل پڑھا تھا, اور بلکہ اس سے پہلے ضمائر میں ہم تثنیہ والے صیغے جو ہیں نا وہ بھی پڑھ چکے ہیں, اور پھر ہم نے فعالت کی پوری گردان کی تھی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ گردان جو ہے وہ یاد ہو چکی ہوگی پوری اشاروں کے ساتھ. اب ہم جس طرح آپ کو یاد ہوا کہ ہم نے پہلے ثلاثی مجرد والے ابواب سے فعل جو ہیں وہ پڑھے تھے اور ان میں پھر مزید فی میں گئے تھے, تو اسی طرح اب مؤنث کے بھی جو فعل ہم نے پڑھے اس میں سے اب مزید فی کی طرف ایک فعل صرف ڈاکٹر صاحب نے شامل کیا ہے اس میں, اور وہ فعل ہے اسلمہ. اس کے مؤنث کے صیغے جو ہیں وہ ہم نے اس کورس میں آج کے لیسن میں سیکھنے ہیں. اسلمہ کی گردان جو مذکر والی تھی وہ ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں, ہم میرے ساتھ پریکٹس کر لیں. اسلمہ, اسلمو, اسلمتا, اسلمتو, اسلمتم, اسلمنا. اب دیکھیں اس کو جب مؤنث میں ہم آتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا ہوا اسلمہ ہیا اسلمت, تو اب ہم اس کو اسلمت سے شروع کرتے ہیں. اور یاد کرنے والی کیا چیز ہے, جہاں پہ یہ اسلمو تھا وہاں پہ اسلمنا ہو گیا ہے, اور جہاں پہ اسلمتا تھا وہاں پہ اسلمتی ہو گیا ہے, بالکل ویسے جیسے انتا سے انتی بن گیا تھا. اس کے بعد اسلم تو وہی رہے گا, اسلم تم میں اسلم تننا ہو گیا, جیسے وہاں پر تھا فالتم تو فالتننا تھا. تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. اگر آپ کو مزید فی کی گردان آتی ہے تو مزید فی میں مؤنث کی گردان میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. تو آئیے اس کی ہم پریکٹس کر لیں. اسلمت, اسلمنا, اسلمتی, اسلمتو, اسلمتنا, اسلمنا. فعل مضارع میں ہم آ جائیں. مذکر میں تھا یسلمو, یسلمونا, تسلمو, اسلمو, تسلمونا, نسلمو. اب اس کے مؤنث میں اگر ہم یاد ریکال کر لیں تو ہم نے ہیا تسلیمو تو پڑھ لیا تھا. اب اسی تسلیمو کو آگے ہم لے کے چلیں گے, یسلمنا, تسلمینا, اسلمو وہی رہے گا, اور تسلمنا سامنے جمع کا اشارہ ہو جائے گا, اور نسلمو وہی رہے گا جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا. تو کیا فرق ہوا, یسلمونا میں جو واو نون تھی اب وہ یسلمنا ہو گیا, یعنی وہاں سے واو گر گئی ہے. تسلیمو جو تھا وہ ہو گیا تسلیمینا. یہ آپ یاد رکھ لیں, وہاں پہ تفعلینا ہم پڑھ رہے تھے تو یہاں پہ تسلیمینا ہو جائے گا. باقی جس طرح یسلمونا میں یسلمنا بن گیا تھا اسی طرح تسلیمونا سے تسلمنا بن جائے گا. تو یہ تو بہت آسان ہے. صرف ہم نے کہا تھا فعل مضارع میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ جو مذکر کا انتا والا تھا وہی یہاں پہ مؤنث میں غائب والا ہو جائے گا, ہیا والا. اس کے بعد جو مخاطب کا جو صیغہ سنگل والا ہے وہاں پہ تھا تفعلینا, تو یہاں پر بن جائے گا تسلیمینا. بس اس کو اگر یاد کر لیں گے تو پوری گردان آپ کے لیے آسان ہوگی. آئیے ہم اسی پریکٹس کر لیتے ہیں. تسلیمو, یسلمنا, تسلیمینا, اسلمو, اسلیمو سوری لام پہ زیر ہوتا ہے, اسلیمو, تسلمنا, نسلمو. یہ فعل مضارع کی ہماری پوری گردان ہو جاتی ہے. اب اگر ہم اس کا امر اور نہیں دیکھ لیں تو جیسے وہاں پہ افعل سے ہم نے کیا تھا افعلی, تو یہاں پر ہو جائے گا مذکر میں ہم
نے جو اس کا فعل امر سیکھا تھا اسلم، تو یہاں پہ وہ اسلمی ہو جائے گا، اس میں یا لگ جائے گی. اسلمو سے اسلمنا بن جائے گا. آگے اسی طریقے سے لا تسلم سے لا تسلمی بن جائے گا، لیفٹ ہینڈ سے ہم اشارہ کر لیں گے. لا تسلمو سے لا تسلمنا ہو گیا. تو آئیے اس کی بھی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. اسلمی اسلمنا، لا تسلمی لا تسلمنا. اب اسم فاعل اور اسم مفعول بالکل وہی طریقہ ہے، گولتا لگا دینی ہے. وہاں پہ مسلمن تھا، یہاں پہ کیا ہوگا مسلمتن، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ تھا مسلمن، یہاں پہ مسلمتن ہو گیا. مصدر تو ہم نے کہا تھا وہی رہتا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتی ہے. تو آئیے اس کی پوری گردان کی ہم ایک دفعہ شروع سے پریکٹس کر لیں. اسلمت اسلمنا، اسلمتی اسلمتو، اسلمتن اسلمنا. فعل ماضی ہو گیا. اب فعل مضارع. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی پکچر نہیں آ رہی. اچھا، کافی دیر سے بتایا آپ نے، میں تو یہ پوچھ رہا تھا. چلے میں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں، چیک کر لیتا ہوں کیا وجہ ہے، کیوں نہیں شیئر ہو رہی ہے ویڈیو. آئیے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ سٹاپ کیا تھا، اور ہم نے اس کی گردان مکمل کر لی تھی اسلمت کی. اسی پیٹرن پہ جو آپ نے فعل ماضی اور فعل مضارع کے پہلے صیغے کیے، مزید فی کے دوسرے ابواب کی بھی گردانیں اسی طرح بنیں گی. ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ سلیبس میں صرف یہی دو رکھی ہیں تو ہم انہی دونوں کی پریکٹس کرا رہے ہیں، مگر آپ لوگ اپنے طور پہ جو گردانے ہیں اس کو اسی پیٹرن پہ بنا کر کے اور پریکٹس کر سکتے ہیں. اور ناصر صاحب کی ہیلپ لے لیجیے گا اگر کسی فیل میں کسی کو پرابلم ہو رہی ہو تو. ناصر صاحب ماشاءاللہ سے ہر کورس کی طرح اس کورس میں بھی اسسٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آئیے بول چال کی طرف آ جاتے ہیں. عربی بول چال کے جو اس میں ڈاکٹر صاحب نے سوال جواب شامل کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے حل اسلمت، جو واحد کے لیے ہو گیا. جمع کے لیے حل اسلمنا، اور یہ غائب کے صیغے تھے. حاضر میں حل اسلمتی اور حل اسلمتن. تو جواب کیا بنے گا؟ حل اسلمت نعم اسلمت، حل اسلمنا نعم اسلمنا، حل اسلمتی نعم اسلمت، حل اسلمتن نعم اسلمنا. اس کے بعد اگر پورا جملہ سوال جواب میں ہم دیکھیں تو حل اسلمت للہ، جواب کیا ہوگا؟ نعم اسلمت للہ. حل اسلمنا للہ، نعم اسلمنا للہ. حل اسلمتی للہ، نعم اسلمت للہ. حل اسلمتن للہ، نعم اسلمنا للہ. فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں. حل تسلم نعم تسلم، حل یسلمنا نعم یسلمنا، حل تسلمین نعم اسلم، حل تسلمنا نعم نسلم، حل تسلم للہ نعم تسلم للہ، حل یسلمن للہ نعم یسلمن للہ، حل تسلمین للہ نعم اسلم للہ، حل تسلمن للہ نعم نسلم للہ.
فعل امر میں آ جائے اسلمی اسلم، اسلمنا مسلم، اسلمی للہ اسلم للہ، اسلمنا للہ نسلم للہ۔ الحمدللہ سوال جواب بھی ہمارے مکمل ہو گئے، اور یہ ہوم ورک آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹیچر کی ٹریننگ یاد رکھنی ہے۔ دعا ہم آخر میں کریں گے کیونکہ ہم نے بریک پہلے کر لی تھی، تو یہاں سے ہم لیسن اپنا کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 1 ڈی، آج کا دوسرا لیسن۔ ہم نے بریک سے پہلے جو لیسن پڑھا تھا اس میں ہم نے سوری یہ پچھلا والا تھا، ابھی ایک منٹ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ شاید میں نے سلائیڈ دوسری تو نہیں کھول لی، مجھے لگ رہا ہے نہیں سلائیڈ یہ اشارہ ڈی ٹھیک کھولی ہے میں نے، یہ چیک کر لوں گا ذرا۔ بی تو نہیں کھول لیا میں نے، نہیں ڈی ہے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب میں ریویژن میرا خیال ہے کافی ساری کرائی ہوئی ہے شاید، ہاں یہ پچھلے لیسن کی سلائیڈیں ہیں اس میں، ریپیٹ کیوں ہوئی ہیں سلائیڈیں؟ اچھا ایک منٹ میں ذرا چیک کر لوں، یہ سلائیڈیں مجھے لگ رہا ہے کچھ ریپیٹ ہو گئی ہیں، ایک منٹ دیجیے گا مجھے۔ پھر کیا ہے یہ؟ لیسن تو 1D آ رہا ہے، اس میں سلائڈنگ کو پڑھانے والی وہی چکر ہے، میں نے لیسن 11 کے بجائے وہ کھول لیا، یہ غلط سلائڈ کھل گئی تھی، میں دوسری سلائڈ کھول رہا ہوں۔ ایک منٹ آپ لوگ ذرا صبر کر لیں۔ 11D میں نے شروع کرنا تھا، وہ دوسری سلائڈ آن ہو گئی تھی، میں ایک منٹ ابھی یہ ہے 11D، ٹھیک ہے۔ ہاں میں سوچ رہا تھا کہ سلائڈیں وہ والی کیوں نہیں آ رہی، چلیں اب ٹھیک ہے۔ وہ غلط سلائڈ کھل گئی تھی غلطی سے، سنڈے والی کلاس ہی کھل گئی، میں سوچ رہا تھا میں نے کہ چکر کیا۔ چلیں دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے دوسرا لیسن شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 11 ڈی، اور پچھلے لیسن کے ساتھ یہ کنیکٹ اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم نے 11ویں صفحے کا تیسرا اشارہ پڑھا تھا بریک سے پہلے، جس میں قاعدہ آگ اور جنت کا بتایا گیا تھا۔ اب چوتھا اشارہ اس صفحے کا ہم پڑھیں گے، میثاق بنی اسرائیل، اور شارٹ میں ہم اس کو کہیں گے میثاق، کیونکہ جو عہد لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کو ہم ایسے یاد رکھیں گے۔ پچھلی آیتوں سے کنٹینیوشن وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदआमालियों को बयान कर रहे हैं, यानी उन पर हुज्जत तमाम की जा रही है कि तुम जिस ओहदे जिस मनसब पे थे अब उस मनसब के अहल नहीं रहे हो इन वजूहात की वजह से। असबाब जो इस आयत में हम देखेंगे, ये आयत ज़रा थोड़ी सी लंबी है तो डॉक्टर साहब ने इसको 2 हिस्सों में कर दिया, तो हम इसको 2 हिस्सों में ही पढ़ेंगे अभी। असबाब जो हैं दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लामी है और सारे अम्बिया इसी दीन को लेकर आए। बनी इसराइल को भी इन्हीं 8 बुनियादी चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया गया था, जिनका हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है, जो इस आयत में आ रही है। अभी हम इसको देख लेते हैं। नए अल्फाज जो हम पढ़ेंगे, पहली लाइन में कोई नया नहीं है, दूसरी में भी कोई नया नहीं है, तीसरी में 3 है और चौथी में 1, पांचवी में 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल 5 नए अल्फाज आएंगे इस आयत में। तो आइए हम इसको पहले सुन लेते हैं, आयत के पहले हिस्से को सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा देख लें इस आयत का। और जब हमने लिया पुख्ता अहद बनी इसराइल से कि तुम इबादत नहीं करोगे मगर अल्लाह की, और माँ बाप से उसने सलूक करना, और क़राबत दारों और यतीमों और मिस्कीनों से। अल्फाज देख लें। वा इज़ पहले से हमें आता है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई बात शुरू होती है इज़ से तो असल में इसके आगे छुपा हुआ होता है, और याद करो उस वक्त को जब ये हुआ था, ठीक है ना। तो वो चीज़ इसमें छुपी हुई होती है जो माज़ूफ हम कहते हैं, इसको हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। इज़ जब अखज़ना, ये हमें आता है, हम पढ़ चुके हैं। अखज़ा या खुज़ू, अखज़ना हमने लिया। मीसाक़ा, मीसाक़ कहते हैं पुख्ता अहद को। बनी इसराइल, अच्छा मीसाक़ा बनी इसराइल है ये, इसको हम जब जाके पढ़ेंगे तो फिर ये जो जोड़ियाँ ताल्लुक़ वाली हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये बात क्लियर होगी कि ये मीसाक़ा बनी इसराइल जो है ये किस तरीके से बना है। मगर थोड़ा सा मैं बता दूं कि इब्न की जमा होती है बनून, और किसी तब्दीली की वजह से बनेगी बनीन। तो यहाँ पे क्योंकि मीसाक़ा बनीन था, नून हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये फिर आगे भी जा कर के बनी इसराइल एक और ताल्लुक़ की जोड़ी बन रही है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे QC5 में। ये इसका नाम भी पढ़ लेंगे उस वक्त। अभी हमने मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह वगैरह ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसकी वजह से। तो असल में इसको बस बताने का मकसद ये था कि इब्न की जमा होती है बनून, और बनीन उसकी बदली हुई हालत होगी। यहाँ पे बनीन था, किसी वजह से नून यहाँ पे हज़फ हो गई है, गिर गई है, और बनी इसराइल आ रहा है। इसराइल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लक़ब था याकूब अलैहिस्सलाम का, तो इसलिए उनके जो बेटे और उनसे जो फिर नस्ल चली उसको बनी इसराइल कहा जाता है। ये हम QC2 और 3, मेरा ख्याल 3 में हमने इसकी बात की थी, 2 में नहीं बात की। आगे देख लें। ला ताबुदूना इल्लल्लाह, सब आता है हमें, ला भी आता है, ताबुदूना भी आता है, अबदा याबुदू की पूरी गर्दान हम कर चुके हैं। इल्लल्लाह व बिल वालिदैनी, व बी साथ या से, वालिदैन इसको देख लें हम कि ये वालिदैन असल में 2 है, 2 वाला है, ठीक है ना। इसको वालिदूना और वालिदीना नहीं कहते, वालिदैन होते ही 2 हैं, इसलिए इसमें तस्निया इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुत सारे वालिदैन हो तो फिर उसके लिए वो लफ्ज़ आएगा, मगर वो इस्तेमाल नहीं होता है। इस्तेमाल हमेशा वालिदैन होता है, क्योंकि अब हमने कुछ कुछ तस्निया पढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने कहा बता दूं। जैसे उस दिन हमने पढ़ा था मुस्लिमैन, 2 मुसलमान, ठीक है ना, उस तरीके से ये वालिदैन है। एहसानन, एहसान हुस्न सलूक करना। व ज़िल क़ुरबा,
ذی القربہ، زی ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا QC1 میں پڑھا تھا، زا زو زی، ٹھیک ہے نا، کیا ہوتا ہے والا۔ اچھا یہ تین مختلف اس کے فارم ہیں جو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ یہ اسم کی کون سی والی قسم ہے جس میں یہ فارم آتی ہے، جیسے ابو، ابا اور ابی، یہ تینوں ہوتا ہے اور تینوں استعمال ہوتے ہیں کب، جیسے ہم مثال کے طور پہ ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں تو کب ہم ابو عبداللہ کہیں گے، کب ابا عبداللہ کہیں گے، اور کب ابی عبداللہ کہیں گے، یہ چیز آگے جا کے پڑھیں گے۔ اسی طرح زی جو ہے یہ بھی تین فارم میں آتا ہے، زا، زو اور زی، تو یہ اسم کی خاص قسم میں جب ہم آئیں گے انشاءاللہ QC5 میں میرا خیال آ جائے گا، یہ نیکسٹ والے میں اس وقت پڑھ لیں گے۔ القربا، قربت والے، ٹھیک ہے نا، اور والیتاما، اور یتیم جمع یہ ساری، اور والمساکین، اور مسکینوں سے، یہ بھی مسکین کی جمع مساکین ہے، ٹھیک ہے، یتیم کی جمع یتاما ہو گیا، اور قربا بھی جمع ہے، جیسے ہم نے کبرا، صغرا وغیرہ پڑھا تھا اسم تفضیل میں۔ آیت کا اگلا حصہ پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کہو لوگوں سے اچھی بات اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے اور تم پھر جانے والے ہو۔ الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں، وَقُولُوا اشارہ کر لیں گے، ہمیں سب آتا ہے، لِلنَّاسِ یہ دونوں بھی آتے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے، حسناً یہ اچھی بات، کیونکہ بات بولنے والی ہو رہی ہے اس لیے، ٹھیک ہے نا، تو حسن ویسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مصدر ہے اس کا، و اور اقیمو، اقامہ یقیمو کی گردان ہم نے پوری QC3 میں کی تھی، تو اقیمو آنا چاہیے ہمیں، الصلاۃ نماز ہو گیا، وآتو یہ بھی ہم نے گردان پوری کی ہوئی تھی، آتا یؤتی کی گردان جو ہے وہ ہم نے QC3 میں کی تھی، عطا یاتی کی گردان جو ثلاثی مجرد میں سے تھا وہ QC2 میں کی تھی، اور یہ آتا یؤتی جو ہے یہ مزید فی والی گردان ہے، یہ ہم نے QC3 میں کی تھی۔ تو آتو الزکاۃ تم سب دو زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم، تولیتا اس کی گردان بھی ہمیں آنی چاہیے، تولیتم تم سب پھر گئے، الا سوائے یا مگر، قلیلاً تھوڑے سے، منکم قلیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قل یقل، ابھی جب فعل میں جائیں گے تو وہاں پر ہم اس کو دیکھ لیں گے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم سب کیا تھے، موردون اعراض کرنے والے، پھرنے والے۔ شرح کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تو کیا لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ یہاں اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا۔ پیغام کیا ہے ہمارے نام کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے، دعا، احتساب، پلان کے فارمولے کو زندگی میں لائیے، اور اس آیت میں بیان کیے گئے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیے۔ پہلا کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجیے، دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے،
चौथा, यतीमों के साथ अच्छी तरह से पेश आइए। पांचवा, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों के साथ हुस्न सलूक कीजिए। छठा, लोगों के साथ अच्छे अंदाज में बात कीजिए चाहे कोई भी हो। सातवां, नमाज कायम कीजिए यानी जमात के साथ वक्त पर और नमाज के आदाब का ख्याल रखते हुए नमाज पढ़िए। आठवां है ज़कात अदा कीजिए। अगर हम अल्लाह की हिदायत पर अमल करने लगें तो हमारा माशरा कितना अच्छा हो जाए। हम इबादत में, अखलाक में, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में अच्छे और बेहतर हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से इबादत में तो हम बहुत एहतमाम कर रहे होते हैं, मगर बाकी चीज़ों में आम तौर पे कोताही नज़र आती है। तो इसलिए जो कमज़ोरियाँ हम में और हमारे माशरे में हैं, इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर अब तवज्जो दें, मामलात ख़ास तौर से और इखलाक। हदीस जो डॉक्टर साहब ने इसमें शामिल की है लेसन में, सही बुखारी की हदीस है। अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर न दूं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर खबर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। ये जो गुनाह कबीरा में भी जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उनमें से ये गुनाह है। तो हमें इन सब से बचना चाहिए, ये हमारे लिए याद दहानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली आयत पढ़ ली हमने, इसका तर्जुमा एक दफ़ा फिर देख लें। और जब हमने लिया बनी इसराइल से पुख्ता अहद कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप से उसने सलूक करना और क़राबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों से, और तुम कहना लोगों से अच्छी बात और नमाज कायम करना और ज़कात देना, फिर तुम फिर गए तुम में से चंद एक के सिवा और तुम फिर जाने वाले हो। असबाक दुआ और प्लान देख लें इसका। असबाक जो दो इसमें डॉक्टर साहब ने लिखे हैं, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है और सारे अम्बिया इसी दीन को लेकर आए। बनी इसराइल को भी इन्हीं 8 बुनियादी चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया गया था, जिनका हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है। दुआ क्या करनी चाहिए? ए अल्लाह, इन 8 शोबों में से हर एक शोबे में बेहतर बनने में मेरी मदद फरमा। अब ये दुआ करने के बाद फिर हमें अपना एहतसाब करना चाहिए, क्या हम एफर्ट्स कर रहे हैं इन 8 शोबों में बेहतर होने की, और अगर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर रहे हैं तो प्लान बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं प्लान बनाऊंगा कि इन 8 चीज़ों को कैसे ज़िंदगी में लाया जा सकता है, ख़ास तौर से उन शोबों में जिनमें मैं कमज़ोर हूँ। और हर इंसान को अपना पता होता है कि किस चीज़ में मेरे अंदर कमज़ोरी कोताही है, क्योंकि उसका नफ्स जो है वो उसको इस बात का एहसास दिला रहा होता है, उसका शऊर जो है वो इस बात से उसको आगाह कर रहा होता है कि किस चीज़ में मेरे अंदर कोताही है। तो इसलिए प्लान हमें हर शख्स को अपनी अपनी कमज़ोरियों को देखने के बाद बनाना चाहिए, उसी के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्मा और अफ़ाल जो इस आयत के अंदर आए हैं, वालिदुन से तस्निया बन रहा है, ये 2 का सीगा है। देखें इसके आगे छोटा सा 2 लिखा हुआ है, ये जमा नहीं है। वालिदैनी, यतीमुन की जमा है यतामा और मिस्कीनुन की जमा है मसाकीन। अस्सलात की जमा हम पहले पढ़ चुके हैं, सलावातुन, बस ये इसम हो गए। फेल में आ जाएं, सबसे पहले 3 हरूफ वाले सेहतमंद फेल देखें। ताबुदूना की उसी वन से हम पढ़ते आ रहे हैं। अबदा याबुदू की पूरी गर्दान हमें अल्हम्दुलिल्लाह आती है, बाब नसरा से है। उसके बाद हुस्नन, हसुना यहसुनु, ये जो हमने QC3 में बाब करोमा पढ़ा था, हाँ उससे आ रहा है ये हसुना यहसुनु, उहसुन, हसनुन और हुस्नुन। इसका मफूल नहीं होता है, जो हमने पढ़ा था बाब करोमा से जो फेल आ रहे होते हैं उनमें मफूल आम तौर पर नहीं होता है। अखज़ा यअखुज़ु, ये महमूज वाले उसमें कैटेगरी में आ जाएगा, हमजा वाला।
گردان اس کی ہم پہلے پوری کر چکے ہیں بالکل. امرا یأمرو کے وزن پہ ہے. اخذا یأخذو خذ آخذن مأخوذن اور اخذن. اخذ کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نکالنا. وقولو قال یقولو گردان میں آتی ہے قلیلاً. ہاں قل یقلو یہ باب ضربہ ہے دلہ یدلو کے وزن پہ جو ہم نے پڑھا ہے. اس لیے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ریفرنس میں لکھ دیا ہے دلہ. دلہ یدلو کی گردان ہمیں اگر آتی ہے تو پھر قل یقلو کی گردان جو ہے مشکل نہیں ہے. قل یقلو قلہ قلیل ڈیش اور قل. اب مزید فی افعال میں آ جائیں. سب سے پہلے ہے احسان. احسانن تو احسن یحسن احسن محسن محسن اور احسان. باب کون سا ہو گیا؟ باب افعال ہے اور وزن اسلم یسلم. اقیمو یہ ہم نے گردان اقامہ یقیمو کی QC3 میں کی تھی اور اس کا جو باب ہے وہ افعال ہے مگر وزن اسلم یسلم نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا وزن تھا. اگر ہم ریکال کر لیں اقامہ یقیمو اس وزن پہ ہم نے پڑھا تھا ارادہ یریدو. اور آج ایک اور فعل ہم نے پڑھ لیا احاطہ یحیطو. آتا یؤتی اس کی بھی پوری گردان ہم نے QC3 میں کی تھی. باب افعال سے کمزور آ رہا تھا حمزہ کے ساتھ. اس کی گردان جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل تھی. بالکل اسلم یسلم کا وزن پہ نہیں تھی بلکہ آتا یؤتی کا اپنا وزن تھا. تو آتا یؤتی پریکٹس کر لیں. آتی مؤتن مؤتن ایتاءن. تولیتم تولا یتولا یہ بھی ہم نے کی تھی گردان QC3 میں تولا کی. تو یہ باب تفاعل سے ہے مگر اس میں بھی کیونکہ کمزور آ رہا تھا اس لیے تھوڑا سا جو تدبرا یا تدبرو کے وزن پہ یہ نہیں بنے گا کمزور کی وجہ سے. اس کا بھی وزن اپنا ہوگا تولا یا تولا. اس کی گردان کر لیتے ہیں تولا یا تولا تولا متولن متولن اور تولن. معرضون اعرض یعرض یہ باب افعال سے اعراض اس کا مصدر ہے اور بالکل وہی وزن ہے اسلم یسلم کے وزن پہ. اعرض یعرض اعراض. الحمدللہ یہاں پہ لیسن کا یہ والا پارٹ مکمل ہو گیا ہمارا. اب ہم آتے ہیں گرامر والے پارٹ کی طرف. اور گرامر کا آج بہت آسان ہے. صرف ہم نے 2 والے صیغے جو ہے نا وہ سیکھنے ہیں. کس کے اندر سیکھنے؟ ضمائر میں اور افعال میں. بہت آسان ہے. جیسے ہم نے مؤنث کے صیغے سیکھ لیے تھے. اگر مذکر کی ضمائر کی گردان آتی تھی تو مؤنث کی ضمائر کی گردان میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے. 3 صیغے نئے سیکھے تھے ہم نے. تو یہاں پر بھی 2 صیغے صرف ہم نئے سیکھیں گے مگر الحمدللہ اس سے کیا ہوگا اب ہماری گردان مکمل ہو جائے گی. کس طریقے سے کہ واحد جمع اور تثنیہ بھی آ جائے گا مذکر اور مؤنث بھی ہم نے کر لیا ہے. تو الحمدللہ اب ہم وہ جو 14 صیغوں کی گردان جس سے ہم QC1 سے آپ کو ڈراتے رہتے تھے وہ اب آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اس کو آپ نے بہت شوق سے کرنا ہے. سب سے پہلے جو مذکر کی گردان تھی ہم نے پہلے ہوا ہم کیا تھا تو اب ان دونوں کے درمیان میں ایک ہما آ جائے گا. ٹھیک ہے نا وہ دونوں. اس کے بعد انتا اور انتم ہم نے پڑھا تھا. ان دونوں کے درمیان میں انتما آ جائے گا. انا اور نحنو وہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو سیکوینس ہے کیونکہ یہ بول چال والی سیکوینس ہے تو اس لیے ہم اس کی پریکٹس اس طرح سے کریں گے. میرے ساتھ پریکٹس کر لیں. جب ہم 2 کا صیغہ استعمال کریں گے تو ہم 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. واحد کے لیے 1 انگلی کا اشارہ تھا. تثنیہ کے لیے 2 انگلی کا اشارہ ہو جائے گا. باقی ڈائریکشنز وغیرہ سب وہی رہیں گی. تو آئیے پریکٹس کر لیں. ہوا ہم ہوا کے بعد ہما ہم.
تو یہ ایک انگلی، دو انگلی، پھر تین انگلی، اس کے اشارے اس طرح سے ہو جائیں گے. ہوا، ہما، ہم، انتا، انا. ٹھیک ہے نا. اور انتما، انتم، یہ اس طریقے سے دو اور جمع کے صیغے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. نحنو وہی رہے گا. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ چاہے ہم جب اپنی بات کر رہے ہیں، چاہے ہم ایک ہیں تو واحد کا صیغہ ہوگا، مگر چاہے دو ہیں اور جمع ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو جمع کا ہی صیغہ ہوگا. دو کے لیے متکلم کا کوئی صیغہ عربوں نے نہیں استعمال کیا ہے، تو اس لیے ہم بھی نہیں کرتے، مگر ہاں غائب کے لیے کریں گے اور حاضر میں مخاطب کے لیے کر رہے ہوں گے. تو آئیے اس کی پریکٹس ایک دفعہ پھر ہم کر لیں. ہوا، ہما، ہم، انتا، انا، انتم، انتما، انتم، نحن. یہ اصل میں تھوڑی سی ہماری زبان پہ بھی اس لیے نہیں چڑھ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس سیکوینس میں کی ہوئی ہے جو بول چال والا سیکوینس نہیں ہے. تو اس سیکوینس میں جیسے میں نے اس دن بتایا تھا یہ اس طرح سے ہوتی ہے: ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن. ہماری زبان پہ یہی چڑھا ہوا ہے، مگر اب چونکہ اس کورس میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے بول چال والا اسٹائل کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو پھر تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ جو نئے سرے سے سیکھ رہے ہیں وہ تو اسی کو سیکھ لیں گے، اس لیے ان کو مشکل نہیں ہوگی. آئیے ایک دفعہ پھر ہم پریکٹس کر لیں. ہوا، ہما، ہم، انتا، انا، انتما، انتم، نحن. اور اس میں جو مؤنث کے صیغے ہیں اس میں بھی میں بتا دوں کہ فرق کوئی نہیں ہے. اس کے مؤنث کے صیغے بھی بالکل اسی طرح جیسے مذکر صیغے تھے، اس میں ہو جائے گا ہیا، ہما، ہم ہو جائے گا. انتا کی جگہ وہاں پہ انتی تھا، اور انا وہی رہے گا. انتما بھی یہی رہے گا. انتم کی جگہ انتنا ہو جاتا تھا، اور نحنو وہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر مؤنث کی بھی گردان آپ اس کے ساتھ ملا کے پوری کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو. مذکر اور مؤنث دونوں ایک ہی گردان میں پوری کر لیں آپ. ویسے سلیبس ہے مؤنث کا نہیں ہے، مگر چونکہ کوئی فرق نہیں ہے اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں تاکہ یہ 14 صیغے جو ہمارے پورے ہو جائیں. اچھا، اس کے لیے ٹپ جو ہے اگر بنانا سیکھنا ہے آپ نے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جمع کے صیغے کے آخر میں الف مد کا اضافہ کر دیا جائے. واو نون ہو تو الف نون کر دیا جائے، جیسے مسلمونہ سے مسلمانی. ٹھیک ہے. اور یہ واو نون ہے. اگر یا نون ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مسلمینی. ٹھیک ہے. چلیں، من ہما، یہ سوال ہے تو ہما مسلمانی کیوں؟ اس لیے کہ وہ دو ہیں تو یہاں پہ دو کا صیغہ آ جائے گا. ہوا مسلمن نہیں کہا ہے ہم نے، مسلمونہ بھی نہیں کہا ہے، ہم نے کہا ہے ہما مسلمانی. اسی طرح کسی دو سے پوچھا جا رہا ہے من انتما، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ تو نحنو مسلمانی، کیونکہ نحنو تو وہی رہے گا، اس کے لیے تو ضمائر میں دو کے لیے نہیں آ رہا ہے، مگر جو اسم ہے اس کا دو والا صیغہ آئے گا یہاں پہ. الحمدللہ. اچھا، اب جیسے ہم نے ضمائر متصلہ سیکھے تھے کہ رب ہو، رب ہم وغیرہ، تو اس میں بھی اسی طرح دو والے صیغے کیسے آ جائیں گے کہ رب ہو کے بعد دو انگلیوں سے ہم اشارہ کریں گے رب ہما، اس کے بعد پھر جمع میں ہو جائے گا رب ہم، پھر سامنے ہم اشارہ کریں گے ربو کا، ربی، ربکما، دو انگلی سے سامنے اشارہ ہو جائے گا ربکما، پھر چار انگلیوں سے ربکم اور ربنا، یہ تو ہمیں آتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے ہما اور کما. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو صیغے اس کو بھی یاد رکھ لیں تو یہ گردان بھی ہماری مکمل ہو جاتی ہے، ربہما اور ربکما. اس میں بھی وہی ہے کہ مؤنث کے صیغے جو ہیں وہ ان کے لیے الگ صیغے نہیں ہیں، یہی والے استعمال ہوں گے جو مذکر کے ہیں. تو اس طریقے سے اس کی بھی آپ کی گردان جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. بول چال میں دیکھ لیں، من ربہما، ربہما اللہ، ان دونوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. من ربکما، آپ دونوں کا رب کون ہے؟ ربنا اللہ.
اب ہم آتے ہیں فعل ماضی کے جو صیغے ہیں اس کی طرف. فعل ماضی میں اور پھر فعل مضارع میں دیکھیں گے دو والے صیغے کیسے ہیں گے. اگر آپ نے مذکر کے اندر کیا ہوا تھا فعل واحد کے لیے اور جمع کے لیے تھا فعلو، تو اب ان دونوں کے درمیان میں دو والا آ جائے گا فعلا. تو کیسے ہم پریکٹس کریں گے؟ فعلا فعلا فعلو. یہ رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی، دو انگلی اور تین انگلیوں کے 4 انگلیوں کے اشارے سے یہ پریکٹس ہم کر لیں گے. فعلا فعلا فعلو. تھوڑا سا کھینچ کے میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر پتہ چل جائے کہ پہلے والے میں زبر ہے، دوسرے میں زبر کے ساتھ الف بھی آ گیا ہے. سامنے اشارہ کریں گے فعلتا، اپنی طرف اشارہ کریں گے فعلتو، اور پھر سامنے 2 انگلیوں سے اشارہ کریں گے فعلتما. اس کے بعد فعلتم جمع 4 انگلیوں سے اشارہ ہو جائے گا، فعلنا وہی رہے گا، اپنی طرف 4 انگلیوں سے اشارہ کر لیں گے. تو یہ فعل ماضی کے اشارے ہو گئے، اس کی پریکٹس کر لیں. فعلا فعلا فعلو، فعلتا فعلتو فعلتما فعلتم فعلنا. دو کے لیے کون سے دو نئے صیغے ہم نے سیکھ لیے؟ فعلا اور فعلتما. بول چال میں اس کو کیسے ہم استعمال کریں گے؟ حل فعلا، نعم فعلا. حل فعلتما، نعم فعلنا. حل فعلا خیرا، نعم فعلا خیرا. ان دونوں نے اچھا کام کیا یا بھلائی کی، نیکی کی. حل فعلتما خیرا، نعم فعلنا خیرا. الحمدللہ. لیسن ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. اس کی بھی پریکٹس آپ لوگ گردان کی جو ہے وہ کر لیں انشاءاللہ. اگلے لیسن میں جو ہے ہم ان کی گردان پہلے سنیں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، کیونکہ سن بہت دنوں سے ہم نہیں رہے ہیں. تو آج میں بتا رہا ہوں کہ جو پارٹیسپینٹ ہوں گے کلاس کے، گردانے آپ لوگ یاد کر کے آئیے گا. اگلی کلاس میں ہم درمیان میں سنیں گے، پھر آگے چلیں گے. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال اگر کسی کا نہیں ہے تو ہم لیسن یہاں پہ مکمل کر لیتے ہیں. سر یہ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن ہے، آپ نے بتایا بھی ہے شاید لیکن سمجھ نہیں آئی. جی جس طرح QC1 ہمارا جو تھا، جو پہلے کیا تھا ہم نے SC1 تھا میرا خیال، یہ کیا جی تھا، اور 2 ہاں وہ اس میں جو پرانا والا. ہاں جی، اس میں جو جی گردان ہوتی تھی وہ ربو ربوہم، ربو کا ربکم، ربی ربنا. جی بالکل. وہ اور ابھی یہ چینج کر دیا گیا ہے، نہیں سر یہ ابھی ربو. نہیں چینج ہوا ہے. دیکھیں نیا والا جب آپ نے QC2 نیا والا کیا تھا نا ہمارے ساتھ، کیا تھا. ہاں جی، تو اس میں بھی یہی چینج، یہی والا سیکوینس تھا یہ. اور 3 میں بھی پھر وہی کیا. اب تو 4 میں آ گئے ہیں نا، اب تو ہم اس کے ساتھ یوز ہاں ٹو جی. ہو چکے. جب یہ کیا 2 میں کیوں آئے تھے سر؟ نا اس وقت شاید آپ کو پرابلم ہوئی ہوگی، مگر اب تو یہ نیا والا QC1 2 3 کرتے ہوئے ہم 4 میں آ گئے ہیں، تو اب تو یوز ٹو ہو جانا چاہیے نہیں سیکوینس کے 2 ساتھ. میں نے پرانے والا، 2 میں نے سر پرانے والا ہی کیا ہوا ہے. اچھا 3 آپ نے نیا والا کیا ہے؟ ہاں جی 3 میں نے نئے والا بس کیا ہے. تو نئے والے 3 میں تو یہی والے سیکوینس تھی گردان یہ میں. تھے لیکن یہ کیوں کیے ہے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہاں اس وہ میں میں بتا دیتا ہوں. یہ ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے PhD ڈاکٹر ہیں، تجربے بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر ریفائنمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے جو سروے کیا، فیڈ بیک لی لوگوں کی، پھر علماء سے بھی ڈسکس کیا، یہ سب کرنے کے بعد پوری ایکسرسائز کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکوینس پرانی والی تھی، ہاں ٹیبل یاد کرنے کے لیے، سیغوں کو سمجھنے کے لیے وہ گردان کی سیکوینس بہت اچھی تھی، بہت یوزفل تھی، مگر بول چال کے لیے وہ سیکوینس ٹھیک نہیں تھا. کیوں؟ اس ٹھیک ہے. لیے کہ جیسے ہی آپ کسی سے پوچھتے ہیں، تو مثال کے طور پہ آپ پوچھیں کسی کو اگر کہ من انتا، تو اس کے جواب میں وہ
انا کہے گا نا، ٹھیک ہے ٹھیک نا، ہے اسی انتم کے جواب میں وہ نحنو کہے گا. تو اس لیے انہوں نے یہ سیکوینس چینج کی تاکہ یہ پریکٹس ہو جائے ہمیں اس بات کی کہ واحد کا جب سوال کیا جائے گا، بولنے والا تو کسی کے ساتھ مخاطب ہے تو وہ اس لیے اس کی طرف اشارہ کرے گا، مگر جواب دینے والے نے اپنی طرف اشارہ کرنا ہے کیونکہ وہ تو اپنی بات کر رہا ہے. ٹھیک تو ہے. اس لیے بول چال، اور چونکہ قرآن کریم میں بھی زیادہ تر جو آیات آتی ہیں، جملے آتے ہیں، وہ بول چال والے ہی آتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو حکم دے رہے ہیں، کوئی بات بتائی جا رہی ہے، کچھ منع کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، تو وہ یا کوئی قصہ بیان ہو رہا ہے تو اس میں اسی طریقے سے سیکوینس رہتی ہے کہ کسی نے سوال کیا تو اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ کہا. قرآن میں بہت آتا ہے قالا قالا، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو اس کے جواب میں پھر دوسرے نے جو کہا وہ بھی اسی طرح آتا ہے کہ انا کر کے. اگر کوئی انتا پوچھے گا تو جواب میں انا کر کے آ جائے گا. تو یہ ریزن یہ ہے، آلدو دونوں کے پلس مائنس والے پوائنٹس ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں، مگر چونکہ کورس ڈاکٹر صاحب کا ڈیزائن ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیسے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے کہ اس کو پریکٹیکلی افیکٹو بنایا جائے. تو اس لیے جو انہوں نے چینجز کی ہیں، شروع میں ہمیں بھی کافی مشکل ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، مگر الحمدللہ بول چال میں پھر آسانی ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. وہی آپ چلیں، جزاکم اللہ خیرہ. یہاں پہ ہم لیسن اینڈ کرتے ہیں.